بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سیرت النبی کے عنوان سے آج کی ہماری یہ مجلس الحمدللہ 19ویں مجلس ہے۔ پچھلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے معراج کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا تھا، اور معراج راجح قول کے مطابق سن نبوی 11 میں ہوئی ہے، جبکہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 51 سال کی تھی، 51 سال کی تھی، اور یہی سن نبوی 11 ہے کہ جس میں ایک بہت بڑا تاریخی کام ہوا کہ مکہ مکرمہ سے اسلام کی کرنیں اور شعاعیں مدینہ منورہ تک پہنچی۔ یہ سن نبوی 11 کا ایک مجددانہ کام ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ جب بھی حج کا موسم آتا تو آپ علیہ السلام حج کے موقع پر باہر کے آنے والے قافلوں کی ملاقات کرتے تھے۔ مینا میں جا کر، عرفات میں پہنچ کر، مطاف اور حرم میں جا کر آپ ان قافلے والوں کی ملاقات کرتے تھے اور ان کو دین اسلام سمجھاتے تھے۔ آپ کا یہ پہلے سے معمول تھا، اور اسی معمول کے اندر واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، جن کا تفصیلی واقعہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ تو خیر یہ آپ کا معمول تھا۔ اب سن نبوی 11 میں آپ اپنے معمول کے مطابق موسم حج میں باہر سے آنے والے قافلوں کی ملاقات کے لیے پہنچے، تو آپ کو معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ سے بھی قبیلہ خزرج کے 6 افراد حج کی نیت سے آئے ہیں۔ یہاں پر رک کے آپ یہ بات سمجھیے کہ مدینہ منورہ کے اندر کفار کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور کچھ یہودی بھی آباد تھے، لیکن چونکہ یہودی اہل کتاب اور اہل علم تھے، اس لیے اوس اور خزرج ان کو اپنا بڑا مانتے تھے اور علم کے باب میں ان کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن چونکہ مذہب کے اعتبار سے وہ یہودی تھے اور یہ کافر تھے، اس لیے آپس میں کبھی کبھی نوک جھوک ہو جاتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے۔ تو چونکہ یہود اہل کتاب تھے اور ان کی کتاب تورات کے اندر آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کی، خاتم النبیین کی علامات اور صفات بیان کی گئی تھی، اس لیے جب بھی اوس اور خزرج سے یہود کے جھگڑے ہوتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری کتاب کے اندر آخری نبی کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، جب وہ نبی آ جائیں گے تو اس نبی کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیں گے اور تمہارے مقابلے میں جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اور اس نبی کو اللہ تعالیٰ غالب کریں گے اور تم لوگ برباد ہو جاؤ گے۔ اس طرح سے ان کو پہلے سے دھمکیاں دیتے تھے۔ تو اوس اور خزرج جو مدینہ کے 2 بڑے قبیلے تھے، یہ 2 بھائی کی اولاد تھے، اور یہ بڑے بڑے قبیلے تھے۔ ان کے ضمن میں چھوٹی چھوٹی قبیلوں کی بہت ساری شاخیں تھیں، لیکن بڑے 2 قبیلے مانے جاتے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آخری ایک نبی آنے والے ہیں کہ جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غالب فرمائیں گے۔ تو یہی قبیلہ خزرج کے مدینہ منورہ کے 6 افراد موسم حج میں حج کی نیت سے مکہ مکرمہ آئے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کی ملاقات ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے ان کو دین سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کو ان کے سامنے بیان فرمایا، تو یہ لوگ بہت متاثر ہوئے اور آپس میں یہ کہنے لگے کہ یہود جس نبی کے بارے میں طعنہ دیتے ہیں، آیا یہ وہی نبی تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود کو پتہ چل جاوے اور وہ ان کے ہاتھ پر پہلے اسلام قبول کر لیوے، اس سے پہلے موقع ہے کہ ہم فائدہ اٹھا لیوے اور اس نبی کی بات کو مان کر اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیوے۔ چنانچہ یہ بہت معزز لوگ تھے، اور اللہ پاک نے ان کو وہ سعادت نصیب فرمائی کہ مدینہ منورہ میں سے جو مدینہ منورہ تک مکہ مکرمہ سے جو اسلام کی کرنیں اور شعاعیں پہنچی،
اس کا سبب اور اس کا بنیادی ذریعہ یہی 6 افراد بنے۔ یہ انتہائی معزز اور باشرافت لوگ تھے جن کے نام سیرت کی کتابوں میں منقول ہے کہ ایک اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ہے، آگے آئے گا کہ انہوں نے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی تھی، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے گھر پہ مقیم رہتے تھے اور انہی کے گھر سے اسلام کی دعوت کو مدینہ منورہ میں پہنچاتے تھے۔ تو یہ جو 6 افراد تھے مدینہ منورہ کے، جنہوں نے موسم حج میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، ان میں سے سب سے پہلا اور بڑا نام اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا نام عوف ابن حارث رضی اللہ عنہ کا ہے، تیسرا نام رافع بن مالک رضی اللہ عنہ کا ہے، چوتھا نام قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، پانچواں نام عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، چھٹا نام معاذ ابن حارث رضی اللہ عنہ، اور ساتواں ٹھیک ہے، یہ 6 افراد تھے۔ یہی وہ 6 افراد تھے کہ جنہوں نے پہلے پہل آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا اور آپ کی بات کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ اب جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنی تھی ان باتوں کو مدینہ منورہ میں عام کرنے لگے، پھیلانے لگے۔ جو لوگ بھی ان سے ملتے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ان کے سامنے بیان کر دے۔ نتیجتاً ہوا یہ کہ کچھ لوگ اور بھی اسلام پر آمادہ ہوئے، اور آئندہ موسم حج میں سن نبوی 12 میں، جبکہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 52 سال کی تھی اور نبوت ملنے کے بعد 12واں سال تھا، تو ان 6 افراد کے نتیجے میں اور کچھ لوگ تیار ہوئے کہ ہم بھی آئندہ موسم حج میں مکہ مکرمہ جائیں گے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت لیں گے۔ تو ان 6 افراد میں سے 5 افراد اور مزید 7 افراد نئے تیار ہوئے، ٹوٹل 12 افراد سن نبوی 12 کے اندر موسم حج میں مکہ مکرمہ آئے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر مینا کی گھاٹی میں بیعت لی، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ عقبہ کہتے ہیں عربی میں گھاٹی کو، پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو۔ تو مینا کے اندر اس طرح کی گھاٹی تھی، ان 12 افراد نے اس گھاٹی میں آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کیا۔ اور جب ان 12 افراد نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ کسی مہاجر بھائی کو، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا ہے اور جو آپ کا تعلیم یافتہ ہے، ہم اس کو ہمارا 12 افراد کا معلم بنا کر مدینہ منورہ بھیجو۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور ان 12 افراد کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر بھیجا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رہتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر مہاجر تھے اور حضرت اسعد ابن زرارہ انصاری تھے، تو انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر کو اپنے گھر پر پناہ دی، اور حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رہتے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ کا کام اور اشاعت اسلام کا کام شروع فرمایا مدینہ منورہ میں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ پورا مدینہ منورہ کے افراد نے اور جتنے بھی انصاری صحابہ نے اسلام کو قبول کیا ہے، ان سب کا ثواب اور ان سب کا صحرا حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ 2 مضبوط ستون تھے کہ جن کی برکت سے اور جن کی آپسی معاونت سے اللہ پاک نے مدینہ منورہ میں اسلام کو پھیلانا آسان فرمایا اور اس کی اللہ پاک نے شکلیں پیدا فرمائی۔ چنانچہ اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، اور دن کے اندر گھر گھر جا کر
لوگوں کو اسلام سمجھاتے تھے، اسلام کی طرف مانوس کرتے تھے اور ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت سمجھاتے تھے، آپ کا مقام ان کے سامنے بیان کرتے تھے۔ نتیجتاً مدینہ کے گھر گھر کے اندر اسلام کی باتیں پہنچ گئیں۔ اب قبیلہ اوس کی ایک شاخ تھی، جو دو قبیلے آباد تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ تو قبیلہ اوس کی ایک ذیلی شاخ تھی قبیلہ بنی عبد الاشہل۔ ان کے ایک آدمی تھے اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس پہنچے اور ان کو برا بھلا کر کہنے لگے، ان کو طعن و تشنیع کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم نیا دین لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے ہو اور یہاں پر لوگوں کے درمیان انتشار کر رہے ہو۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ذرا دل کو تھام کر بیٹھیے اور میری بات کو سمجھیے، میں جو بات کہتا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تو قبول مت کرنا۔ تو چونکہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے بڑے آدمی تھے اور ایک بہادر اور باوقار انسان تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے انصاف کی بات کہی ہے، میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لجاجت کے انداز میں ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو اور آخرت کو بیان فرمایا، اور اخیر میں قرآن کی کچھ آیتیں ان کے سامنے بیان کی، جس سے حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پسیج گیا اور انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قبیلہ بنو عبد الاشہل کے سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سعد ابن معاذ نے اگر اسلام کو قبول کر لیا تو قبیلہ بنو عبد الاشہل کا کوئی فرد باقی نہیں رہے گا جو اسلام قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں اور صاحب الرائے انسان ہیں، ان کی بات کا ان کے قبیلے میں ایک وزن ہے، اس لیے میں ان کو آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ اسید ابن حضیر حضرت مصعب بن عمیر کے پاس سے روانہ ہوئے اور حضرت سعد ابن معاذ کے پاس پہنچے تو حضرت سعد ابن معاذ نے ان کا چہرہ پڑھ لیا اور کہا کہ اسید، تم یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے جس حالت میں گئے تھے اس حالت میں تم واپس نہیں ہوئے ہو، تمہاری حالت بدل چکی ہے۔ تو انہوں نے پورا واقعہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا۔ حضرت سعد ابن معاذ بھڑک اٹھے اور سیدھے اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان پر طعن و تشنیع کرنے لگے، ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ تم نے ایک پرائے انسان کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے اور وہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے لوگوں کو منحرف کر رہا ہے۔ تو حضرت اسد ابن زرارہ نے حضرت سعد ابن معاذ کو حضرت مصعب بن عمیر سے ملا دیا۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اسید ابن حضیر کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا وہی معاملہ حضرت سعد ابن معاذ کے ساتھ کیا اور ان کو کہا کہ میں آپ کے سامنے توحید، رسالت اور آخرت کو اور نبی کی باتوں کو بیان کرتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تو قبول مت کرنا۔ چنانچہ ان کے سامنے توحید، رسالت اور آخرت کو بیان فرمایا اور معمول کے مطابق قرآن کریم کی کچھ آیتیں سنائی۔ چونکہ حضرت سعد ابن معاذ باوقار شخصیت تھے اور زبان عربی کی فصاحت و بلاغت سے واقف تھے، اس لیے قرآن کی آیتوں کو سن کر بے پناہ متاثر ہوئے اور اسی مجلس میں حضرت مصعب بن عمیر سے درخواست کی کہ مجھے اسلام کو قبول کرنا ہے تو مجھے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا کہ آپ پہلے غسل کرو، پاک کپڑے پہنو، اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ انہوں نے اسی مجلس میں غسل کیا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور جب یہاں سے روانہ ہو کر اپنے قبیلے کے پاس پہنچے تو اپنے قبیلے سے جا کر کہا کہ میں تم لوگوں سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس نبی آخر الزماں کے اسلام کو قبول نہ کر لو۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شام ہوتے 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 پورے قبیلے بنو عبد الاشہل نے اسلام قبول کر لیا۔ صرف ایک آدمی جن کا لقب اسیرم ملتا ہے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ غزوہ احد کے اندر وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس دوڑ کر آئے، جب جنگ شباب پر تھی اور معرکہ گرم تھا،
اسی گرم موقع پر آپ علیہ السلام کے پاس دوڑ کر آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھاؤ، اور ابھی میں جنگ کرنے کے لیے کفار کے مقابلے میں جاؤں گا اور شہید ہو جاؤں گا، تو میرا صلہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہے۔ چنانچہ اسی معرکے کے اندر جنگ کے موقع پر اس اسیرم نامی جو آدمی بچ گئے تھے قبیلے بنو عبد الاشہل کے، انہوں نے اس وقت غزوہ احد کے موقع پر اسلام قبول کیا، فوراً کفار کے مقابلے میں چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ اسی لیے بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مزے کے ساتھ اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ کیا ایک آدمی کے بارے میں تم نے سنا ہے کہ اس نے ایک لمحے میں اسلام قبول کیا اور شہید ہو کر جنت میں پہنچ گیا، حالانکہ ایک نماز کا وقت بھی اسے نصیب نہیں ہوا، اور وہ یہی تھے قبیلے بنو عبد الاشہل کے اسیرم، جن کا لقب تھا۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ پاک نے صحابہ کو، ہر صحابی کو وہ مقام دیا ہے کہ اگر یہ اسیرم نامی صحابی جن کو ایک نماز کا وقت بھی نصیب نہیں ہوا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، عبادت کا موقع بھی نہیں ملا، لیکن بعد کے سارے اولیاء اور قطب اور ابدال کو ملا دیا جاوے، تب بھی اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابیت کا شرف ہے، اور صحابی انسان آنن فانن نہیں بنتا ہے، اللہ جس کو چنتا ہے اور منتخب کرتا ہے اسی کو صحابیت کے مقام پر فائز کرتا ہے۔ خیر، انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت اسد ابن زرارہ انصاری صحابی اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی، ان دونوں کے ملنے سے اور ان دونوں کی آپسی معاونت سے مدینہ کے گھر گھر تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی، اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور بہت سارے لوگوں نے آ کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ جب موسم حج میں مکہ مکرمہ جاؤ تو ہم کو بھی لے کر جانا، ہم بھی آپ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت لیں گے۔ چنانچہ آئندہ سن نبوی 13 میں، جبکہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 53 سال تھی، 53 ایئرز، اس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 400 افراد کا قافلہ تیار ہوا مکہ مکرمہ جانے کے لیے، جن میں سے 75 لوگ مسلمان تھے، چونکہ اس وقت جو کافر تھے وہ بھی حج کے لیے جاتے تھے۔ حج یہ ملت ابراہیمی کا شعار ہے، پہلے سے چلا آ رہا تھا، قریش مکہ اور کفار مکہ بھی حج کرتے تھے، لیکن اس طرح سے حج کے جو 2 فرض ہے، ارکان ہے، اس کی جو میقات معین کی گئی اور اس کے اندر جو شرطیں لگائی گئی، یہ ساری چیزوں کی مشروعیت اس زمانے میں نہیں تھی۔ یہ بعد میں مدنی زندگی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ متعینہ ارکان کے ساتھ اور متعینہ شرطوں کے ساتھ حج فرض ہوا ہے، ورنہ رسمی طور پر حج پہلے سے ادا ہو رہا تھا۔ اس لیے سن نبوی 13 میں مدینہ منورہ کا ایک جمع غفیر، جن میں 75 لوگ مسلمان تھے، جن میں سے 2 عورتیں تھیں، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اس سے پہلے سن نبوی 12 میں بیعت عقبہ اولیٰ جس جگہ پر ہوئی تھی مینا کی گھاٹی میں، اس گھاٹی میں دوبارہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی درخواست کو منظور فرما لیا، اور رات میں آپ ان قافلے والوں کے پاس پہنچے جو 75 لوگ تھے، مسلمان تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد ابن زرارہ، حضرت سعد ابن معاذ، یہ سارے اس قافلے میں شریک تھے۔ آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور آپ اس وقت حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو لے کر گئے تھے، اور ان 75 لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی، اور آئندہ شرک نہ کرنے کا، زنا نہ کرنے کا، ناحق کسی کو قتل نہ کرنے کا، اور بھی سارے کبیرہ گناہ نہ کرنے کے سلسلے میں آپ علیہ السلام سے بیعت لی۔ اسی کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، دوسری مرتبہ بیعت ہوئی ہے جس میں 75 افراد مسلمان ہوئے۔ پہلے سے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے تھے، لیکن آپ کے ہاتھ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی آئندہ گناہ نہ کرنے کی۔ اسی لیے ہمارے تصوف کے سلسلے میں جو بیعت لی جاتی ہے،
وہ بیعت علی الاعمال ہوتی ہے، اعمال پر بیعت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے دو طرح کی بیعت ملتی ہے، ایک ہوتی ہے بیعت علی الاسلام، کہ کوئی آدمی مسلمان ہوا اس کی بیعت لینا، اس کو کہتے ہیں بیعت علی الاسلام۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو بیعت اسلام لی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے بیعت علی الاعمال، مخصوص اعمال پر یا عمومی کبیرہ گناہ نہ کرنے پر، اللہ کے فرائض کو انجام دینے پر بیعت لینا، اس کو کہتے ہیں بیعت علی الاعمال۔ یہ بھی سیرت سے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ثابت ہے۔ تو خیر، آپ نے ان 75 افراد سے بیعت لی رات کی تنہائیوں میں مینا کی گھاٹی میں، جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت ایک صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی، آپ یہاں مکہ مکرمہ میں قریش کے درمیان اور کفار کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے بھی ہیں کہ یہ لوگ آپ پر بہت ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، تو یہ چیزیں اب ہمیں دیکھی نہیں جاتی اور نہ ہم سے سنی جاتی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہو لیجئے، مدینہ منورہ چلیے، ہر ممکن اور جتنا ہو سکتا ہے ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ اس طرح انصار میں سے ایک صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے مدینہ کے لوگوں، انصار، آپ اپنی بات پر غور کر لو اور جو فیصلہ کرنا ہے یہاں پہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے بھتیجے محمد کو لے کر مدینہ منورہ چلے جاؤ، اور چونکہ یہ تو نئے دین کو لے کر آیا ہے، دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، تو آپ کو عرب و عجم ہر جگہ سے اور ہر طرح کے لوگوں سے آپ کو جنگ کرنی پڑے گی میرے بھتیجے کے خاطر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھتیجے کی بنسبت اگر آپ کے سروں پر جنگ آ جائے اور اس وقت تم میرے بھتیجے کو کنارہ کش کر دو اور اس کے سہارے کو اور اس کو ایک طرف کر دو اور اپنے سہارے کو ہٹا لو، تو اس سے پہلے یہاں پر صاف بات کہہ دو کہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انصار میں سے کچھ صحابہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطمئن کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کی زبان ہوگی ہمارا پیر ہوگا، آپ جو بھی فرمائیں گے ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ آگ کے اندر چھلانگ لگا لو اور جل جاؤ تو ہم اس کو بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ سمندر میں ڈبکی لگا دو اور اپنی زندگی کو سمندر کے حوالے کر دو تو اس کو بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطمئن کیا۔ پھر اسی موقع پر عباس ابن عبادہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے قبیلہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے جنہوں نے بیعت لی تھی ان سے کہا کہ پھر سے غور کر لو، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دامن میں لینا اور آپ کو اپنی پناہ میں لینا اور آپ کو مدینہ منورہ لے جانا گویا کہ عرب و عجم سے جنگ کے لیے تیار ہونا ہے، اس لیے اپنی بات پہ غور کر لو۔ لیکن پھر بھی انصاری صحابی ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر ابو الحیثم نامی ایک صحابی تھے، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی، چونکہ مدینہ منورہ کے اندر یہودی ہے، اہل کتاب ہے، اگر ہم آپ کو لے کر ان کے پاس جائے اور وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لے اور حلقہ بگوش اسلام ہو جائے، اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہود اور اہل کتاب کے ساتھ ہو جاؤ اور ہم کو ایک طرف چھوڑ دو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سن لیجئے، جہاں پر آپ چلو گے وہیں پہ میں چلوں گا، جو آپ کا دشمن وہ میرا دشمن، جو آپ کا دوست وہ میرا دوست۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار کو اطمینان دلایا اور کہا کہ جب آپ نے میرے ہاتھ پر بیعت لی ہے اور اتنا بڑا عہد و پیمان اگر لے رہے ہو تو میری موت تمہارے حوالے ہوگی اور تمہاری جان گویا کہ میری جان ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اطمینان دلایا اور ان کے وہم کو نکال دیا کہ ایسا دل میں مت رکھنا کہ وہ اہل کتاب ہے، یہود ہے، تو اگر وہ میرے دین کو مان لیں گے تو میں ان کے ساتھ ہو کر تم کو ایک طرف چھوڑ دوں گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہے،
وہ بھی اس قافلے میں شریک تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت جو ہم نے لی ہے بیعت لے لیتے ہیں اور آپ کی شریعت پر ہم عمل کرتے ہیں اور ہر ممکن حد تک آپ کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گی؟ کیا اس کا صلہ ہمیں کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا صلہ اور بدلہ جنت ہے۔ فوراً حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، نعم الربح، کتنی بہترین نفع کا معاملہ اور کتنا بہترین سودا ہے، فلا نقیل ولا نستقیل، ہم کبھی بھی اس بیعت کو نہ توڑیں گے اور نہ کسی سے توڑنے کی درخواست کریں گے۔ چنانچہ سارے 75 صحابہ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت لے لی، جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کو مدینہ منورہ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن چونکہ ابھی آپ علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے بطور وحی نہیں دیا تھا، اس لیے آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آپ نے ان کو مطمئن کر دیا اور اشارہ دے دیا کہ جو آپ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے اور آپ کی جان میری جان ہے، اس لیے میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ اس طرح بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی سن نبوی 13 میں، جبکہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 53 ایئرز 53 سال کی تھی۔ رات میں یہ بیعت ہو گئی۔ اس کے بعد صبح میں قریش کے کچھ جوانوں کو اور کچھ کفار کو علم ہوا کہ اس طرح سے رات میں موسم حج میں آئے ہوئے مدینہ منورہ کے کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت لی ہے اور وہ بہت بڑا قافلہ ہے اور وہ آپ کو مدینہ لے جانا چاہتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو مدینہ لے جائے، سارا مدینہ اسلام قبول کر لے اور پورا مدینہ ہمارے سر پر آ کر کھڑا ہو جاوے۔ اس لیے وہ سہم گئے اور اس بات کی تحقیق کے لیے صبح میں نکلے، مینا میں پہنچے تو مدینہ سے آئے ہوئے جو قافلے تھے، حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ تقریباً 400 افراد تھے، جن میں سے 75 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور انہی 75 لوگوں سے رات کی تنہائی میں آپ علیہ السلام نے بیعت لی تھی اور یہ ساری بات اور عہد و پیمان ہوا تھا۔ اس لیے مدینہ منورہ کا وہ قافلہ جو کفار کا تھا، جن کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ رات کی تنہائیوں میں ہمارے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے بیعت ہوئی ہے، تو جب قریش مکہ نے ان سے اس طرح کی تصدیق چاہی تو انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے اور ہم نہیں جانتے کہ اس طرح سے رات میں کوئی ایسا عہد و پیمان ہوا ہو۔ تو خیر اس طرح تحقیق کرتے 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 ان قریش مکہ کے پاس اور ان کو کوئی سراغ نہیں ملا، اتنے میں موسم حج سے فارغ ہو کر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر اپنے قافلے کو لے کر روانہ ہوئے، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 75 افراد میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ 12 نقیب کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ 75 افراد مختلف خاندان کے تھے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نظم و انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان کے درمیان کوئی انتشار نہ ہو، اس لیے آپ نے ہر قبیلے سے ایک آدمی کو چن کر 12 افراد کو نقیب مقرر کیا، جن کو نقبائے اسلام کہا جاتا ہے، اور وہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار ٹھہرے۔ اب یہ قافلہ روانہ ہوا۔ اب قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ ہاں ان لوگوں سے کچھ عہد و پیمان ہوا ہے، تو وہ لوگ مدینہ منورہ کے راستے ان لوگوں کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے، تو قافلہ اپنے ہاتھوں ان کے ہاتھوں سے آگے نکل گیا تھا۔ صرف ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ پہلے ہوا، وہ اپنے قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کو کفار نے پکڑ لیا، ان کو مکہ مکرمہ لائے اور ان کو بہت مارا اور ان کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی۔ لیکن جبیر ابن مطعم یا مطعم بن عدی غالباً، اس نے جب حضرت سعد ابن معاذ کو دیکھا کہ یہ تو قبیلہ اوس کا سردار ہے اور اس کو تکلیف دی جا رہی ہے، اور چونکہ تجارت کا تعلق قریش کا اور مکہ کا کے لوگوں کا جو تعلق تھا، تجارت کا تعلق وہ شام سے تھا، اور شام جاتے ہوئے راستے میں مدینہ منورہ پڑتا تھا، اس لیے اس مطعم بن عدی نے دوسرے کفار کو کہا کہ اگر سعد ابن معاذ کو تم مارو گے اور تکلیف دو گے
تو ہمارا تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ ہم مدینہ منورہ سے جاتے ہیں، اس لیے لوگوں نے حضرت سعد بن معاذ کو چھوڑ دیا اور یہ لوگ مدینہ منورہ عافیت کے ساتھ پہنچ گئے۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے جو سن نبوی 13 میں ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصاری صحابی حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح سے بہت سارے لوگ مدینہ منورہ کے موسم حج میں آ کر مسلمان ہوئے، تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کی شعاعیں پہنچ گئی، اسلام کی کرنیں پہنچ گئی اور اسلام کی باتوں کا تذکرہ مدینہ منورہ کے گھر گھر میں ہونے لگا۔ گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پچھلے سالوں کے اندر جو تکلیفیں اٹھائی تھی، خصوصاً سن نبوی 10 میں کہ آپ کے چچا کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، طائف کے سفر سے آپ کو گویا کہ ظاہری اعتبار سے ناامیدی ہوئی اور پھر واقعہ معراج پیش آیا، تو اللہ پاک نے نتیجتاً آپ کو خوش کرنے کے لیے اسلام کی کرنیں مدینہ منورہ تک پہنچا دی۔ لیکن ابھی تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کرنے کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے چونکہ مدینہ منورہ کی فضا اسلام کے تعلق سے عام ہو چکی تھی اور امن و امان کا گہوارہ بن چکا تھا، اس لیے جو صحابہ غریب اور غلام صحابہ جو اسلام قبول کرتے تھے اور ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اب مدینہ منورہ میں جو انصار صحابہ تھے، ان میں ایک بہت بڑا نام ہم نے سنا ہے عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو معذور صحابی تھے، پیر سے اپاہج تھے۔ عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اسلام قبول کرنے کا عجیب واقعہ ہے۔ وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، انہوں نے لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اب ان کے ایک بیٹے تھے جو بیعت عقبہ ثانیہ میں مکہ مکرمہ آئے تھے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے تھے۔ وہ بیٹے اور کچھ اور نوجوان ان کے ساتھ مل گئے اور رات میں عمرو ابن جموح کے گھر پر پہنچے۔ جب وہ میٹھی نیند سو رہے تھے تو انہوں نے بت کو اٹھایا اور کہیں دور جا کر کنویں میں یا کہیں کوڑے کرکٹ پہ ڈال دیا۔ عمرو ابن جموح جب صبح میں اٹھے تو بہت پریشان ہوئے اور اپنے بت کو اور خدا کی تلاش میں نکلے، تو کہیں دور کنارے پہ، شہر کے کنارے پہ کوڑے کرکٹ کی جگہ سے وہ بت ملا۔ واپس لائے اور اس کو غسل دیا اور دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ مسلسل کئی روز تک رات میں یہ نوجوان قافلہ عمرو ابن جموح کے بیٹے کے ساتھ مل کر یہ کام انجام دیتا رہا۔ ایک مرتبہ عمرو ابن جموح غصے ہوئے اور رات میں سوتے ہوئے اپنے خدا کے کندھے پہ، اپنے بت کے کندھے پہ اس طرح تلوار رکھ دی اور کہا کہ رات میں جو بھی آئے تجھے ذلیل کرنے کے لیے اس کو اس تلوار سے نمٹا دینا۔ تو یہ قافلہ معمول کے مطابق رات میں آیا، انہوں نے تلوار وہاں سے ہٹا دی، ایک طرف رکھ دی اور ایک مرا ہوا کتا لے کے آئے تھے، اور اس کتے کو اور اس بت کو ایک ہی رسی میں باندھ کر دور جا کر کنویں میں الٹا لٹکا دیا۔ عمرو ابن جموح صبح میں اٹھے اور اپنے معبود کو تلاش کرنے لگے، تو جاتے جاتے کنویں کے پاس پہنچے تو اسی بدترین حالت میں، ذلیل حالت میں اپنے خدا کو گویا کہ دیکھا، اپنے معبود کو دیکھا۔ تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ جو معبود اپنی رکشا اور اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، بھلا میں اس کو کئی سالوں سے مان رہا ہوں اور اس کو اپنا معبود بنائے بیٹھا ہوں۔ فوراً یہ عمل ان کے دل پہ لگا اور اسی وقت انہوں نے زبردست اشعار کہے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور اسلام کو قبول کیا۔ تو اس طرح سے مدینہ منورہ کے اندر اسلام کی شعاعیں پہنچی اور مدینہ کے گھر گھر کے اندر اسلام کا تذکرہ ہونے لگا۔ لیکن ان سارے انصار مدینہ کا اور انصار صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان سب کا اجر و ثواب اور ان سب کا صحرا حضرت مصعب بن عمیر مہاجر صحابی اور حضرت اسد ابن زرارہ انصاری صحابی جنہوں نے حضرت مصعب بن عمیر کو پناہ دی تھی اور دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں ان کے معاون بنے تھے، تو سارا صحرا ان دو صحابہ کے سر جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ بڑے ناز و نخرے میں پلے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ کے اندر بڑے ناز و نخرے کے اور بڑی اولاد کے بیٹے تھے۔
حتیٰ کہ ان کی سیرت میں اور ان کی سوانح کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں نہیں بلکہ جزیرۃ العرب میں سب سے پہلے اگر کوئی خوشبو پہنچتی تھی اور اس خوشبو کو استعمال کرنے والا کوئی انسان تھا تو اس کا نام مصعب بن عمیر تھا۔ وہ کسی گلی سے نکلتے تھے تو صبح میں جاتے تھے تو شام تک وہ گلی خوشبو سے مہکتی تھی، ایسا مہنگا خوشبو استعمال کرتے تھے۔ اور جس گلی سے وہ نکلتے تھے نوجوان دوشیزہ ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکلتی تھی، کیونکہ وہ بڑے ناز و نخرے میں پلے ہوئے انتہائی خوبصورت نوجوان صحابی تھے، نوجوان انسان تھے۔ لیکن اور 200 اس موقع پر اس زمانے میں 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے، اور ایک مرتبہ جو جوڑا اپنے جسم پر زیب تن کر لیتے تھے 2 مرتبہ اس کو دھو کر نہیں پہنتے تھے، دوسرے دن نکال کر غریب کو دے دیتے تھے۔ ایسی شاہانہ زندگی قبول کرنے والے گزارنے والے انسان اور نوجوان تھے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تو اپنا سارا سب کچھ اسلام پر لٹا دیا، حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مصعب بن عمیر سامنے سے گزرے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو بھلا وہ نوجوان، وہ بھی کیا نوجوان تھا کہ ایک زمانہ تھا 200 درہم کا کپڑا پہنتا تھا اور آج اسلام پر سب کچھ لٹا کے میرے سامنے سے جا رہا ہے، تو اس کے جسم پر صرف ایک چادر ہے اور وہ بھی پیوند زدہ ہے، اس پر چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے کہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، اور حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں جب قرآن اندازی کی گئی تھی تو حضرت مصعب بن عمیر کے حق میں حضرت مصعب بن عمیر کی چادر تھی، اس کے باوجود ان کو پورا کفن نصیب نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ صحابی ہے، اور ایک ہی قبر میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا گیا۔ یہ وہ عظیم ترین صحابی ہے، اور یہی وہ باوقار، باسعادت اور انتہائی خوش قسمت صحابی ہے کہ اللہ پاک نے مدینہ منورہ تک اسلام کو پہنچانے کے لیے ان کو ذریعہ بنایا، اور یہ گویا کہ راستہ بنے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے مدینہ منورہ کے اندر سن نبوی 11، 12 اور 13 کے اندر مدینہ منورہ کے اندر اسلام کے ستارے اور اسلام کی شعائیں پہنچائی، اور مدینہ منورہ کے گھر گھر میں اسلام کی باتیں اور تذکرے ہونے لگے۔ اب اس سے آگے اب ہجرت کی بات شروع ہوتی ہے، اب مدنی زندگی کا آغاز ہوگا، اور سیرت کے باب میں اصل مدنی زندگی ہے۔ ویسے تو مکی زندگی اور مدنی زندگی دونوں اصل ہیں، لیکن اسلام کا اور اسلامی احکام کا، شاعر اسلام کا اور قرآن کی زیادہ تر صورتوں کے نزول کا جو تعلق ہے وہ مدنی زندگی سے ہے، ہجرت کے بعد کی زندگی ہے۔ اور ہجرت کا بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔